الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے اور ان پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالی کی دعوت اپنی قوموں کو دی جن کے اندر ان کی دنیا اور آخرت کی ہدایت تھی، رہنمائی تھی، فلاح تھی، بھلائی تھی. لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دعوت کی طرف دھیان نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا، بیماریوں کے اندر مبتلا کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف احزاری کریں، عاجزی کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور پیغمبروں سے وفاداری کا عہد کریں. لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. آخر وجہ کیا تھی کہ جب ان کے اوپر مصیبتیں بھی آئیں تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کی، گڑ گڑائے نہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کی. فرمایا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے دل نافرمانی کے اندر وہ لوگ اتنے بڑھ چکے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان ان کاموں کو مزین کر کے ان کے سامنے لاتا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ ان پیغمبروں کی دعوت کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مقابلے میں بہتر ہیں، اچھے ہیں، اور نتائج کے لحاظ سے وہ ان کاموں سے جو پیغمبروں نے بتائے ہیں وہ اچھے ہیں، انہی سے مصیبتیں ٹلیں گی اور انہی سے ہماری حالت سدھرے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ذلت مسلط کی اور پھر سب سے بڑی محرومی بھلائی سے محرومی ہے، اور وہ بھلائی کیا ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جائے. آج جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر ہم لوگ مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. ہمارے 56 سے زائد ممالک ہیں اور باوجود ہمارے پاس وسائل اور ذرائع ہونے کے غربت ہمارے اندر سے نہیں نکلتی، مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے اندر سے نہیں نکلتی. اور ہم اپنے ہی ملک کو دیکھیں، اس کے اندر جس طرح سے معاشی مسئلہ ہے اور پھر مصیبتیں اور آلام اور تکالیف جس طرح سے دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اسی طرح سے اس ملک کے اندر بھی یہ بھی متاثر ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ انسان وہی کچھ سنوار سکتا ہے جس تک وہ پہنچ سکتا ہے اور جو اس کی قدرت کے اندر ہے. بیماری اللہ کی طرف سے ہے، شفا اللہ کی طرف سے ہے، وبا اللہ کی طرف سے ہے، عذاب خیر اور شر کا وہ مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آپ لوگوں کو آزمائیں گے، آپ کی آزمائش کریں گے خیر اور شر کے ساتھ. کسی کو خیر دے دی
اور خیر اس کے اوپر وسیع کر دی اور پھیلا دی، اور وہ اترانے لگا اور اپنی اوقات کو بھول گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا تھا اور اپنی اوقات کو نہ بھولتا، لیکن وہ بھول گیا۔ اور کسی کو آسائش کے بعد تنگی دے دی اور اس کو خیر کے بعد شر کے اندر مبتلا کر دیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن گیا اور اللہ کا شکوہ کرنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کیا دیا ہے۔ تو یہ عام طور پر ہمارا جو روش ہے وہ ہم اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ جو آیات میں نے پڑھی ہیں سورۃ الانعام کی، تو یہ اگرچہ پہلے لوگوں کے بارے میں ہے، لیکن طریقہ ایک ہی ہے۔ اللہ جب مصیبتوں کے اندر انسانوں کو مبتلا کرتا ہے تو مومن کے لیے تو وہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے، اور اس میں اس کے لیے سبق بھی ہوتا ہے، اور اس میں اس کو تھوڑا کھینچا تانی بھی کی جاتی ہے کہ اس کا تعلق، اس کا رشتہ مجھ سے کمزور ہو گیا ہے، اب یہ کیا کرے، لعلہم یتضرعون، یہ میرے سامنے گڑ گڑائے، میرے سامنے عاجزی کرے اور مجھ سے مدد طلب کرے، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالے اور ان گناہوں سے توبہ کرے اور اس کے بعد نیکیاں کرنے کی کوشش کرے اور مجھ سے وعدہ کرے آئندہ گناہ نہ کرنے کا۔ لیکن یہاں پہ بڑے بڑے مفکر موجود ہیں، اور وہ لوگ جو فکری طور پر یتیم ہیں اور قلاش ہیں اور احساس کمتری میں مبتلا ہیں، اور ہر وقت اپنی زبان کے اوپر، اپنی آنکھوں کے اوپر وہ ماسک چاڑے رہتے ہیں مغرب کا، اور جو دین سے بہت دور ہیں، وہ ایسے ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ جن الفاظ کو ہم دور صحابہ کے اندر چلے جائیں، دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چلے جائیں، ان کو شرک کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ جس طرح سے وائرس آیا اور اس کی وجہ سے دنیا متاثر ہوئی، تو وہاں پہ کافر اور مومن دونوں متاثر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی مومن کو صبر کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے اجر سے نوازتے ہیں، اور اس کا تعلق جب مصیبت آتی ہے تو اللہ سے بڑھ جاتا ہے، اس کی دعائیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کی عبادت کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو دہراتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ تو مجھ کو معاف کر دے، جس کو تو جانتا اور جس کو میں نہیں جانتا اس کو بھی تو معاف کر دے۔ لیکن ایک کافر وہ ظاہر کے اوپر جو وسائل ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، ان کو دیکھتا ہے اور پھر وہ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جس وقت بیماری پھیلی، یہ کرونا وائرس، تو بڑے بڑے دعوے کیے گئے، ہم اس کو شکست دے دیں گے، ہم اس کو بھگا دیں گے، اور جو بندہ بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہوا آتا ہے کہ اس نے کرونا کو شکست دے دی، اس نے بیماری کو بھگا دیا، اس نے بیماری کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ خیر اور شر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، اس شر کی تخلیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم نے بطور مسلمان کبھی نہیں سوچا کہ یہ لانے والا کون ہے، کس نے ان انسانوں کو اس بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، کس نے اس بیماری کے اندر نقصان پہنچانے کی تاثیر پیدا کر دی کہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ آدمی کی یہ فطرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو کوئی نعمت دے دے، کوئی عہدہ دے دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اپنی اوقات نہ بھولے۔ اگر کسی عہدے کے اوپر وہ بیٹھ گیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں رب ہوں اور خیر اور شر کا مالک ہوں اور جو چاہوں میں وہ کر سکتا ہوں اور جس کام سے چاہوں میں روک سکتا ہوں، نہیں، بلکہ وہ بندہ ہی بن کر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ آزمائشوں کے اندر ان آزمائشوں سے نہ گزرے کہ جن کے اندر اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ صرف مصیبت ہے، صرف ذہنی پریشانی ہے، صرف معاشی پریشانی ہے۔
اور مصیبتیں در مصیبتیں اور بدنامی ہے، اور جس وقت وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کا نام اچھے ناموں میں سے نہ پکارا جائے، کیونکہ دنیا والے انسانوں کے اوپر گواہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ میں اس لیے لوگوں کو اس کے اندر مبتلا کرتا ہوں لعلہم یتضرعون، یہ میرے سامنے عاجزی کریں۔ اور یہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر خشکی میں اور سمندر کے اندر یہ جو فساد پھیلا ہے، یہ جو تغیر پیدا ہوا ہے، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ میں ان کو بعض اعمال کا جو بدلہ ہے وہ دوں اور ان کو اس مصیبت کے اندر مبتلا کروں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جس وقت ایک مسلمان، ایک مومن رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے آپ سے، فَإِنِّي قَرِيب، تو اے پیغمبر اس کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تبارک و تعالی شہرگ سے بھی قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ فرماتا ہے کہ میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، لیکن مشروط فلیستجیبوا لی، تو اس کو چاہیے کہ وہ میری بھی بات مانے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر بھی یقین اور ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ اس کو رستے مل جائیں اور اس کو ہدایت مل جائے۔ لیکن ہم اور ہمارے بڑے جن کے پاس یہ میڈیا ہے یا جن کے پاس کچھ اقتدار ہے، وہ فلمی ڈائلاگ بولتے ہیں، ہم اس کو شکست دے دیں گے، ہم اس کے ساتھ تو جنگ کرو، اب شکست دو۔ اگر کوئی آدمی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ بھی ہوتا ہے اور پھر وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اگر ایمان والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح سے ایک خشک پتوں سے اٹا ہوا درخت ہے اور کوئی اس کو پکڑ کر اچھی طرح سے اس کو ہلائے تو اس کے اوپر پتا نہیں رہتا، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو، اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ پختہ ہو اور اللہ پہ اس کا یقین مضبوط ہو۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے، کمیونسٹ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مومن ہے، اس نے یہاں سے جانا ہے۔ کوئی اس بیماری سے مر جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جائے گا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مرے گا، کوئی کسی اور معاملے سے مرے گا، موت آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی بھاگو موت کا تم شکار ہو، موت تم کو آئے گی۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لیکن اس حال میں تم مرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے والے ہو، اور تمہاری جو موت ہے وہ اسلام کے اوپر آئے۔ اگر اسی غلط عقیدے کی وجہ سے، غلط نظریے کی وجہ سے اور اس کو ساتھ لے کر ہم مر گئے تو جو مرے گا وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، اور ہو سکتا یہ الفاظ اس کو دین سے بھی نکال دیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے۔ مصیبتوں کے اندر ایک مومن کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور نیکی کرنے کی وہ پہل بھی کرتا ہے، اس میں سبقت کرتا ہے، اور پھر اللہ سے پختہ وعدہ کرتا ہے، پکا وعدہ کرتا ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا،
آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتے۔ جو اس کا بندہ بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا رب بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔